دوسرا سوال ہے جس کے ساتھ ایک واقعہ بھی بھیجا ہے کہ ایک پنڈ میں ایسے ہوا کہ مغرب کی نماز ہو رہی تھی تو قاری صاحب نے ایک رکعت میں دوسری رکعت میں صرف فاتحہ ہی پڑھی اور رکوع میں چلے گئے. یعنی قاری صاحب نے مولوی صاحب نے مغرب کی دوسری رکعت میں فاتحہ پڑھی اور فاتحہ کے بعد کوئی آیات نہیں پڑھی اور نہ کوئی سورت ملائی اور رکوع میں چلے گئے. جب نماز ختم ہو گئی تو ان دیہاتیوں نے بڑا دنگا کیا، فساد کیا، مولوی صاحب کو باتیں سنائیں اور اپنی جو ہے نا علیحدہ نماز پڑھ لی کہ ہماری نماز نہیں ہوئی تمہاری اس حرکت کی وجہ سے. اس کا انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ بتلائیے کہ احادیث اس بارے میں کیا کہتی ہیں. احادیث کا حوالہ تو بعد میں دوں گا، پہلے جو آپ نے لکھا ہے کہ مولوی صاحب کو انہوں نے باتیں سنائیں اور کڑوی باتیں کی مولانا صاحب کے ساتھ، تو میرے بھائی مولوی صاحب کے ساتھ باتیں تو کرنی ہیں. آپ کسے جئی نہ گل کن رہی نہ. یہاں مجھے قدرت اللہ شہاب کی بات یاد آ گئی. قدرت اللہ شہاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی رات ہو، پو ماہ کی رات ہو، بارش ہو رہی ہو، فجر کی اذان لیٹ نہیں ہوتی. مولوی صاحب قاری صاحب یہ نہیں کہتے کہ آج رات ٹھنڈ بہت تھی، پو کی رات تھی، بارش بھی ہو رہی تھی، میں بستر میں لیٹا رہ گیا اس لیے فجر کی اذان لیٹ ہو گئی ہے. ایسے نہیں ہوتا. فجر کی اذان روزانہ کی بیس پر بارش کی رات میں بھی، ٹھٹھرتی رات میں بھی مولوی صاحب وقت پہ ہی دیتے ہیں. شہاب صاحب لکھتے ہیں ایسے نہیں ہوتا کہ جیٹھ ہاڑ کی گرمی ہو، دھوپ ہو، مولوی صاحب یہ نہیں کہتے کہ میں گاؤں سے باہر ایک کام چلا گیا تھا، میرا بھی کوئی مر گیا تھا، میرے بھی عزیز کی شادی تھی، میں بھی سودا سلف لینے چلا گیا تھا اس لیے ظہر کی اذان جو ہے لیٹ ہو گئی ہے یا ہوئی نہیں ہے. کہتے ایسا نہیں ہوتا، ایک منٹ بھی لیٹ نہیں ہوتی اور اللہ اکبر کی صدا گونجتی ہے. ان چراغوں کا احترام کرو. امیروں نے صرف مساجد سے رابطہ توڑ ہی لیا ہے. کسی صاحب میں غور سے دیکھو، خوردبین لے کر جاؤ آج کہ جس کے پاس 4 لومے ہیں وہ مسجد میں کھڑا ہے، وہ فجر کی نماز میں کھڑا ہے، وہ عشاء کی نماز میں کھڑا ہے. ان چراغوں کو پھونکے نہ مارو. یہ بجھ گئے تو ہر طرف اندھیرا ہوگا، اتنا اندھیرا ہوگا کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آئے گا. تو ان دیہاتیوں نے جو نظارہ کیا ہے جہالت کا، اکھڑ پن کا، اس پر تو اللہ انہیں ہدایت دے. حوالہ بھائی نے مانگا تو حوالہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیتا ہوں. یہ حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ سن لیجئے اور ان دیہاتیوں کی عقل پر ماتم کیجئے اور ان سے توبہ کروائیے کہ جو مولوی صاحب کی آپ نے توہین کی اس پر توبہ کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص پہلی 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ ہی پڑھتا ہے اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی قرآن کا حصہ نہیں ملاتا، کوئی سورت نہیں ملاتا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بخاری شریف ہے اور حدیث نمبر ہے 772. حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا وَإِن لَمْ تَزِدْ عَلَىٰ أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَاءَتْ وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ. اگر تو پہلی 2 رکعتوں میں، پورا باب یہی چل رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھے تو یہ تمہارے لیے کافی ہے. یعنی اگر تو صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھے اور رکوع کر دے تو یہ تمہارے لیے کافی ہے. ہاں اگر تو اس کے ساتھ قرآن کا اور حصہ ملا لے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور اسی پر امت کا ایک اجماع ہے. کسی عالم نے آج تک نہیں کہا کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کی وہ رکعت نہیں ہوئی. یہ آپ نے دیکھنی ہے بخاری شریف 772 حدیث.